ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سافٹ ویئر کا مکمل انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ کاسمیٹک سٹورز، ایستھیٹک سینٹرز، ہیلتھ کیئر، بیوٹی، یہ جتنے بھی سٹورز اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر سافٹ ویئر جو استعمال ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں۔ انٹروڈکشن کے بعد پھر ہم نئے آئٹم ایڈ کریں گے سافٹ ویئر کے اندر۔ اس میں ہم 3 طریقے دیکھیں گے، ایک تو 1 بائی 1 کہ آپ سافٹ ویئر کے اندر پروڈکٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے نارملی ہر سافٹ ویئر کے اندر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سافٹ ویئر کے اندر ایک خوبصورتی جو پرچیز پروڈکٹ ہے وہاں پہ آپ پرچیزنگ انوائس کرتے ہیں، وہاں پہ آئٹم آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ دین اس کے بعد ہم لوز آئٹم کی طرف دیکھیں گے، جیسے برش اگر آپ پورا باکس منگاتے ہیں آپ باکس بھی سیل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ 1 بائی 1 کر کے برش بھی آپ سیل کرنا چاہیں۔ دین اس کے بعد ہم پرچیز انوائس کی طرف آئیں گے، وہاں پہ ہم پرچیز انوائس کریٹ کریں گے، دین اس کو موڈیفائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم سیل انوائس کی طرف آئیں گے۔ سیل انوائس کریٹ کر کے اس کے بعد سیل رپورٹ کو چیک کر کے اس کو پرنٹ نکالیں گے، دین اس کو موڈیفیکیشن وغیرہ کریں گے۔ اس کے بعد فائنلی پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے۔ جب سافٹ ویئر آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ٹاپ پہ سافٹ ویئر کے شارٹ کٹس ہیں، جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آپشنز ہم یہاں پر ڈالے گئے ہیں۔ اسی طرح جو لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ شارٹ کٹ لکھے ہوئے ہیں، سارے شارٹ کٹ کی لسٹ ہے۔ جیسا کہ آپ نے اگر سیل انوائس اوپن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کنٹرول ایس پریس کریں گے تو آپ سیل انوائس کھل جائے گی آپ کے سامنے۔ اسی طرح ٹاپ پہ یہاں پہ سافٹ ویئر کا ٹاپ مینیو ہے، سارے کے سارے آپشن سافٹ ویئر کے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس سافٹ ویئر کی ایک خوبصورت تصویر بنائی ہوئی ہے، جس میں آپ اگر اس تصویر کو سمجھ جاتے ہیں تو سافٹ ویئر میں کوئی بھی آپشن آپ کے لیے ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایڈ، ایڈٹ، انوائس، ٹرانزیکشن اور رپورٹس۔ ایڈ میں کوئی بھی نیو چیز آپ نے ایڈ کرنی ہو، نیا آئٹم بنانا، تو آپ ایڈ پروڈکٹ میں آ کے نیو آئٹم بنا دیں گے۔ اگر اس آئٹم کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ایڈٹ میں جائیں، ایڈٹ پروڈکٹ میں جا کے اس آئٹم کی غلطی کو ٹھیک کر لیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی نیو چیز ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ میں ڈالیں گے، اسی کے اندر کوئی بھی چینجز آپ نے کرنی ہے تو ایڈٹ میں جا کے اس کی چینجز کر لیں گے۔ انوائس کے اندر آپ نے ساری کی ساری انوائسنگ ڈالنی ہے، جیسے کہ پرچیز انوائس آپ نے جو سٹاک پرچیز کرنا ہے تو آپ پرچیز انوائس یہاں پہ ڈال دیں گے۔ سیل انوائس جو کسٹمر کے لیے سیل کریں گے آپ اس کی سیل انوائس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح ساری کی ساری انوائسنگ آپ یہاں پہ انوائس کے سیکشن میں آپ کو ملیں گی۔ پیسوں کا سارا لین دین ٹرانزیکشن کے اندر ہوتا ہے، جو آپ نے وینڈرز کو یا اپنے سپلائرز کو پیسے ادا کرنے ہیں جن سے سامان پرچیز کرتے ہیں، یہاں پہ آ جائے گا۔ کسٹمر سے لینے ہوں تو کسٹمر کے کیس میں آ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے بینک میں پیسے ڈپازٹ کرنے ہوں، اخراجات کرنے ہوں تو آپ یہاں پہ ایکسپنس میں آ کے ایڈ ایکسپنس ڈال سکتے ہیں۔ پیسوں کا لین دین سارا ٹرانزیکشن کے اندر۔ رپورٹس آپ نے جتنا بھی کام سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے، انوائس کے اندر کیا ہو، ٹرانزیکشن میں کیا ہو، ایڈٹ میں کیا ہو، تو اس سارے کام کو دیکھنے کے لیے ہر ایک چیز کی اپنی اپنی رپورٹ ہے۔ جیسا کہ اسٹاک آپ نے جو یہاں سے ایڈ کیا تھا یا پرچیز انوائس میں جا کے پرچیز کیا تھا تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے اسٹاک رپورٹ میں آ کے انوینٹری رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی کمپلیٹ پروفٹ لاس کی رپورٹ اور اپنی ہر طرح کی رپورٹ جو ہیں وہ آپ سافٹ ویئر کے اندر یہاں پہ اس رپورٹنگ کے سیکشن کے اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کے ہمارا انٹروڈکشن کا سیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایڈ پروڈکٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 بائی 1 پروڈکٹ ایڈ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ آ جائیں سافٹ ویئر کے اندر، ٹاپ مینیو کے اندر آ جائیں، یہاں پہ سب سے نیچے آپشن ہوگا ایڈ پروڈکٹ کا۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا آئٹم کا بار کوڈ اسکین کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس اسکینر لگا ہوگا۔ اگر اسکینر نہیں بھی ہے تو آپ اپنا کوڈ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد میں سمپل برش ایک آئٹم کا نام لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دین اس کی کمپنی اگر میں لکھنا چاہوں لکھ سکتا ہوں۔ یہ مجھے کتنے کا آتا ہے، فار ایگزامپل 100 روپے کا مجھے آتا ہے اور 120 روپے کا میں نے آگے سیل کرنا ہے۔ اوپننگ اسٹاک میں 0 رکھتا ہوں کہ اسٹاک یہاں سے میں 0 رکھ کے بعد میں پرچیز کر دوں گا۔ دین یہاں پہ آپ نے آئٹم کو سیو کر دینا ہے۔ سیو کرنے کے لیے اس کا شارٹ کٹ کنٹرول ایس بھی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے آپ کا آئٹم کو 1 بائی 1 ایڈ کرنے کا۔ یہ نارملی ہر سافٹ ویئر کے اندر ایسے ہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اسپیشلی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ پرچیز انوائس سافٹ ویئر کے اندر ڈال دیں تو جو آئٹم نہیں بنے گے سافٹ ویئر خود بخود بنا دے گا۔ یہاں پہ آپ آتے ہیں انوائس کے اندر، پرچیز انوائس میں یہاں پہ دیکھتا ہوں میرا وینڈر کون ہے جس سے میں نے اسٹاک پرچیز کیا ہو۔ فار ایگزامپل جس طرح میں کر دوں جی فرمان ٹریڈرز ہیں، ان سے میں نے اسٹاک پرچیز کیا ہے۔ آئٹم کا بار کوڈ آپ کے پاس ہے، جس طرح یہ میں ایک آئٹم کا بار کوڈ میں بنا دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئٹم کا اس کو کوڈ کے اندر میں نے اسکین کر دینا ہے، یہ میرا اسکین وہاں پہ ہو گیا۔ دین میں آئٹم کا نام کر دیتا ہوں جی آئی لیشز، LASHES لیشز، ٹھیک ہے۔ یہ میرا ایک آئٹم ہے۔ اس کے بعد کتنی کوانٹٹی، 10 کوانٹٹی پرچیز۔ اب یہ آپ نوٹ کیجیے گا کہ آئٹم بنا ہوا نہیں ہے، میں جیسے ہی پرچیز کروں گا تو سافٹ ویئر اس کو آٹومیٹکلی بنا لے گا۔ یہ مجھے 150 روپیز کا آتا ہے
اور اس کو میں 200 روپیز کا مارکیٹ کے اندر سیل کروں گا. اس کے اوپر کوئی آپ نے کوئی ٹیکس پے کیا ہے اگر کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. کس کمپنی کا ہے آپ یہاں پہ کمپنی لکھنا چاہیں کمپنی کا نام لکھ لیں, ٹھیک ہے. میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں. دین اس کے بعد کون سی کیٹیگری کا ہے, آپ اپنی اسٹور کے اندر ملٹیپل کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ اگر آئی لیشز کا ہے تو آپ یہاں پہ آئی ریلیٹڈ پروڈکٹس کے نام سے ایک کیٹیگری بنا دیں. اسی طرح پرفیومز کے نام سے ایک بنا دیں, کاسمیٹکس کے نام سے بنا دیں. آپ اپنی اسٹور کے اندر ملٹیپل کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. تو اس کے بعد آگے اس کے اندر پیسز, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی لیشز کے آپ اگر فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ ایک باکس ہے, باکس آپ کو 2000 روپے کا پڑا ہے, اس کے اندر 10 پیسز ہوتے ہیں, تو وہ آپ پورا باکس بھی سیل کرنا چاہیں اور اس کے اندر جو پیسز ہیں ان کو سیپریٹلی سیل کرنا چاہیں, دین آپ کو یہاں پہ پیسز کے اندر لکھنا ہوتا ہے کہ اس باکس کے اندر کتنے پیسز ہیں. میں اس کو فار دا ٹائم بینگ 1 ہی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں سافٹ ویئر آپ کو الرٹ کر رہا ہے کہ آئٹم از ناٹ فاؤنڈ آلریڈی, ڈو یو وانٹ ٹو کریٹ ون, کہ یہاں پہ آئٹم نہیں بنا ہوا, آپ نیا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یس کر دیں تو وہ اس کو بنا دے گا. دین میں نیکسٹ آئٹم کی طرف جاتا ہوں. جی میں ایک پرفیوم کا آئٹم بھی جو آلریڈی بنا ہوا ہے میں وہ ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, سسٹم کے اندر. جس طرح اروما ایجنٹ پرفیوم ایک آئٹم آلریڈی بنا ہوا تھا, ہمارے پاس 0 اسٹاک پڑا ہوا ہے اس کا, 10 کوانٹٹی میں اس کی پرچیز کرتا ہوں. اس کو میں کر دیتا ہوں جی 1500 کا مجھے پڑا ہے اور میں اس کو 2500 روپے کا سیل کروں گا مارکیٹ کے اندر. دین کاسمیٹکس کی کیٹیگری ڈلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آپ نے اسی ساری بل کے اوپر کوئی بلٹی ایکسپینس بھی پے کیا ہے. اگر آپ نے کسی اور سٹی سے اسٹاک منگایا ہے تو آپ کو گاڑی کا کرایہ اگر دینا پڑا ہے تو آپ گاڑی کا کرایہ یہاں پہ ڈال دیں گے, سافٹ ویئر اس اماؤنٹ کو آٹومیٹکلی سارے آئٹمس کے اوپر خود ڈیوائڈ کر دے گا, ٹھیک ہے. میں نہیں ڈالتا ہوں, میں بل کو سیو کر دیتا ہوں یہاں پہ میں یہ تو بل ہماری یہاں پہ سیو. اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں رپورٹس کے اندر, پرچیز رپورٹ, دین پرچیز رپورٹ. یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے جو بل ابھی پرچیز کی تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہے. ڈبل کلک کر کے اس بل کو میں موڈیفائی کرنا چاہوں تو موڈیفائی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. موڈیفائی کر کے دوبارہ وہی ونڈو اوپن ہو جائے گی. اس کے اندر کوئی بھی چینج کرنا چاہوں 10 سے اگر میں اس کی کوانٹٹی 15 کرنا چاہوں تو میں نے ڈبل کلک کر کے یہاں پہ اس کو 15 کر دیا. اگر میں سیو کروں گا تو یہ بل سیو ہو جائے گی, میں سیو نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ اس بل کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اسی کا پرنٹ نکالنا چاہیں آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ رپورٹس کے اندر جا کے اپنا سٹاک چیک کرنا چاہیں, جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں نے اروما کا سٹاک پرچیز کیا تھا ابھی ساتھ میں, تو یہاں پہ آپ چیک کریں تو دیکھیں آپ کے پاس اروما کا 10 کوانٹٹی کا سٹاک آ گیا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا پرچیز کا سیکشن, یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پرچیز کے تھرو میں نے جیسے ہی ایک آئٹم بنایا جو ہمارے پاس نہیں بنا ہوا تھا وہ یہاں پہ بن گیا ہے. لوز آئٹم کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. جیسے ہی ہم یہاں پہ پرچیز ڈسکس کر رہے تھے تو اسی پرچیز کے ساتھ ہم نے آئٹم سٹاک کو پرچیز بھی کیا ہے. ابھی جو ہم نے آئٹم نہیں بنا ہوا تھا پرچیزنگ بھی ہم نے کر دی, اور پرچیز کے ساتھ ساتھ ہم نے پرچیز رپورٹ کو جا کے بل کے موڈیفائی کر کے بھی دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. دین ہم سیل کی طرف آتے ہیں. سیل کی طرف آنے کے لیے ہوگا کہ آپ نے یا تو ٹاپ مینیو کے اندر آ کے سیل انوائس کے اندر جانا ہے, کنٹرول ایس اس کا شارٹ کٹ ہے, یا یہیں پہ سیل کے اندر آ جائیں, ٹھیک ہے. اب وہی جو آئٹم آپ نے کیا ہوا تھا پرچیز کی اس کو اسکین کرنے کے لیے آپ اپنے بار کوڈ اسکینر سے اسکین کر دیں, یا اگر آپ کے پاس اسکینر نہیں لگا ہوا, دیکھیں میں نے ابھی اسکین کر دی ہے, اگر آپ کے پاس اسکینر نہیں لگا ہوا تو آپ یہاں پہ اروما ایجنٹ پرفیوم اس کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میری بل فائنلائز ہو گئی ہے. اگر میں اس بل کے اندر اس کے آئٹمس کے اندر کوئی مزید چینجز کرنا چاہوں تو میں کسی بھی آئٹم کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس کی کوانٹٹی یا ریٹ چینج کر سکتا ہوں. میری بل فائنلائز ہو کے 27 روپے کی بن گئی ہے. اب اس کے اوپر اگر میں نے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج میں دینا ہے بل کے اوپر, دین میں یہاں پہ 5% لکھ لوں گا, تو اس کے مطابق 135 روپے ڈسکاؤنٹ خود بن گیا ہے. اگر میں ڈسکاؤنٹ میں نہ دینا چاہوں, میں اماؤنٹ میں دینا چاہوں, تو اماؤنٹ کے لیے میں یہاں پہ میں فار ایگزامپل 50 روپے لکھ لیتا ہوں, تو وہ 1.8% سافٹ ویئر نے خود کیلکولیٹ کر دی ہے. ہماری جو فائنل اماؤنٹ بنتی ہے وہ 2650 روپے بنتی ہے. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی بل کو آپ یہ اگر کیش سیل کی بل ہے, کسٹمر نے وہیں پہ پیسے دیے اور سامان لے کے چلا گیا ہے, تو پھر تو آپ ڈائریکٹلی اس لوکل سیل پہ اسی پہ رکھ کے آپ بل کو سیو کرنے کے لیے کنٹرول ایس دبا دیں, یا سیو کرنے کے ساتھ ساتھ پرنٹ بھی کرنے تو کنٹرول پی دبا دیں گے. لیکن اگر کسٹمر جو ہے وہ کیش سیل کا نہیں ہے, کسٹمر آپ کا کریڈٹ والا کسٹمر ہے, ادھار والا کسٹمر ہے, تو پھر آپ اس کو لوکل سیل سے شفٹ کر کے کسٹمر سیل پہ لے آئیں گے. اسی کا شارٹ کٹ کنٹرول کیوں بھی ہے. شارٹ کٹ سارے ہمارے ہیلپ کے سیکشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں.
تو میں نے کسٹمر سیل پہ شفٹ کر دیا. اب میں یہاں پہ کسٹمر کا نام لکھ لوں گا کہ کون سا کسٹمر لے کے گیا ہے. یا تو میں نے پہلے کھاتے بنائے ہوئے ہوں گے اپنے سارے کسٹمرز کے, اگر میں نے نہیں بنائے ہوئے تو میں یہیں پہ لکھ لیتا ہوں. فار ایگزامپل میں ذیشان کے نام سے لکھ دیتا ہوں, دین وہ سافٹ ویئر یہیں پہ اس کسٹمر کو خود بنا دے گا. اب بل سیو کرنے کے لیے میں کنٹرول ایس پریس کرنے لگا ہوں. تو میں نے جیسے ہی کنٹرول ایس کیا تو سافٹ ویئر مجھے کہہ رہا ہے کسٹمر ڈز ناٹ ایگزسٹ, ڈو یو وانٹ ٹو کریٹ نیو کسٹمر. یس, اب میں نے یس کر دیا, کسٹمر بھی بن گیا. اب اسی کے ساتھ ساتھ بل بھی سیو ہو گئی ہے. اب اگر مجھے یہیں پہ بل سیو بھی کرنی ہوتی اور ساتھ میں پرنٹ بھی نکالنا ہوتا, دین میں کنٹرول ایس کے بجائے یہیں پہ کنٹرول پی کر دیتا, تو میری بل سیو بھی ہو جاتی, پرنٹ بھی ہو جاتی. اب اسی بل کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ ایک شارٹ کٹ ہے کنٹرول او, سیل رپورٹ اوپن کرنے کے لیے, یا سمپلی آپ مین ڈیش بورڈ پہ آ کے بل ہسٹری یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں. آپ نے جو بھی بل سیو کی وہ یہاں پہ آ گئی ہے. اسی کے اوپر ملٹیپل فلٹرز ہیں, آپ انوائس نمبر سے بل ڈھونڈنا چاہیں, آپ کاؤنٹر سیل کی نکالنا چاہیں, کسی کسٹمر کے نام سے نکالنا چاہیں, پریویس ڈیٹس کی نکالنا چاہیں, آپ نکال سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ جو میری بل آئی ہے اس بل کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں. دین سیم پرچیز کی طرح آپ یہاں پہ اس بل کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, اس کا ڈلیوری چلان بھی نکال سکتے ہیں, آپ اسی کا پی ڈی ایف پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں, آپ یہیں پہ اس بل کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. موڈیفائی اور ڈیلیٹ کے لیے سافٹ ویئر کے اندر ایکسیس موجود ہیں. اگر آپ جس یوزر نیم سے لاگ ان کیے ہوئے ہیں تو اس کے پاس اگر ایکسیس ہوئی تو پھر وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں, اگر ایکسیس نہ ہوئی تو وہ موڈیفائی نہیں کر سکتا. یہ ایکسیس آپ ساری یہاں پہ فائل میں جا کے یوزر مینجمنٹ کے اندر اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اگر بل پرنٹ کے حوالے سے میں دیکھنا چاہوں دین آپ یہاں پہ آئیں, پی ڈی ایف کے اندر یہاں پہ تھرمل رسید, اگر نارملی کاسمیٹک سٹورز کے اوپر تھرمل پرنٹر لگا ہوتا ہے, اگر آپ بڑے پرنٹ بھی لینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. ادروائز اگر تھرمل کے لیے آپ یہاں پہ 7 کا بٹن دبائیں یا تھرمل پرنٹر کو سلیکٹ کر لیں. میں آپ کو جلدی سے اس سسٹم کو بتاتا ہوں کہ جو پرنٹ نکالا ہے وہ کس طرح کا پرنٹ نکالا ہے اس نے, تو وہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اس کو پرنٹ دے دے گا. تو یہاں پہ آپ آگے آ جائیں اگلے سیکشن کی طرف. یہاں پہ ہمارا سیل انوائس بھی کمپلیٹ ہو گیا, سیل رپورٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. پھر ہم چلتے ہیں ابھی کلوزنگ کی طرف. میں ایک اور بل بنا دیتا ہوں جلدی سے تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں کلوزنگ کے اندر, کیونکہ ایک پچھلے والا بل تو میرا کریڈٹ کا تھا, وہ تو ادھار کا بل تھا, اس سے مجھے پیسے تو کوئی وصول نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ میری ایک بل بن گئی ہے. اسی طرح میں ایک اور بل بنا دیتا ہوں. اب اسی میں ایک اگر واپسی ڈالنی ہو تو آپ نے یہاں سے آ کے واپسی بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو واپسی ڈال کے میں نے بل سیو کر دی. دین آپ نے اپنی کلوزنگ کے لیے یوٹیلس کے اندر آنا ہے, پرفارم کلوزنگ پہ کلک کرنا ہے. تو کلوزنگ کے لیے آپ یہاں پہ دیکھیں جتنا بھی کام آپ نے کیا ہوگا سافٹ ویئر نے اپنے پاس جمع کیا ہوگا. آپ جب تک کلوزنگ نہیں کریں گے سافٹ ویئر اس کو اپنے پاس جمع کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کلوزنگ ہے جب آپ کے پاس ملٹیپل شفٹس ہوں, جب آپ کے پاس ملٹیپل شفٹ پہ لڑکے کام کر رہے ہوں, ہر لڑکا اپنے اپنے کاؤنٹر کے اوپر سافٹ ویئر کو آپریٹ کر رہا ہو, دین آپ کی یہ والی کلوزنگ چلتی ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی یہاں پہ کلیکشن ہوتی ہے ہر کاؤنٹر کی. ٹھیک ہے, آپ نے کلوزنگ پہ یہ پیسے آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے. جب یہ پیسے پورے ہیں دین آپ نے کلوزنگ پہ کلک کر دینا ہے. جب کلوزنگ پہ کلک کریں گے تو سافٹ ویئر آٹومیٹکلی آپ کے ابھی تک جتنا کام ہے اس کو کلوز کر دے گا. یہ دوسرا طریقہ آپ کا یہاں پہ ڈے کلوزنگ کا بھی ہے. آپ اگر آج کے دن کی ڈے کلوزنگ نکالیں دین آپ کو سافٹ ویئر بتائے گا کہ آج کے دن کی کیش سیل کتنی ہوئی ہے, کریڈٹ سیل کتنی ہوئی ہے, ٹوٹل سیل کتنی بنتی ہے, اس ٹوٹل سیل میں سے آپ کے پاس کیش کتنی وصولی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے کوئی ریکوریز پرانی کھاتوں کی اخراجات کو کی ہوں, آپ نے ادائیگیاں کی ہوں, ڈیٹر کی کیش ہو. ٹھیک ہے, یہ سارا کے سارا آپ کو بزنس کمپلیٹ انفارمیشن دیتا ہے یہاں پہ. پھر سب سے نیچے یہاں پہ آپ کا روزنامچہ بنتا ہے, جو نارملی بزنس مین اپنے روزنامچہ ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنے کیش آؤٹ کا ریکارڈ رکھتے ہیں. تو سافٹ ویئر بھی اسی طرح یہاں پہ کیش ان اور کیش آؤٹ کا ریکارڈ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آ کے آپ کی ساری جو انٹروڈکشن سافٹ ویئر کے بارے میں اور اس کے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ یہاں پہ آ کے کلوز ہو جاتے ہیں.